وہ نبی کا خاندان، وہ مظلوم، تاریخ انسانیت میں نبی کا نواسا اور اس طرح شہید کر دیے گئے۔ ہمیشہ اسلام نے بچوں کو پناہ دی، عورتوں کو پناہ دی، بوڑھوں کو پناہ دی۔ جنگ صرف جوانوں سے جو مقابلے میں آ جائے، لیکن یہ کیسی جنگ تھی؟ کہتے ہیں اسلامی جنگ تھی۔ کوئی اسلامی جنگ نہیں تھی، یہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی۔ سامنے کفر تھا یزیدیوں کا، اور ادھر حق والا میرا حسین تھا۔ میرا حسین وہ ہے، جب فاطمہ الزہرا نبی علیہ السلام کی لخت جگر، آپ کو اتنی پیار تھا کہ جب آپ سفر سے آتے اپنے گھر نہیں جاتے تھے۔ مناقب اور مصائب، سیدنا امام علی مقام کے زندگی کے دو حصے ہیں، ایک ہے مناقب اور ایک ہے مصائب، یا تکلیفیں یا تعریفیں۔ یہ ہے آپ کی زندگی کا خلاصہ۔ فرمایا کہ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب سفر سے واپس آتے اپنے گھر نہیں جاتے، بلکہ اپنی بیٹی کے دروازے پہ جاتے، سلام کرتے اور وہ استقبال کرتی اور ان کو بوسہ دیتے، اور اس کے بعد واپس اپنے گھر میں آتے اور اپنی بیویوں سے آ کے ملاقات کرتے۔ پہلے بیٹی کی ملاقات کرتے۔ یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی کہ ہم بھی اور آپ بھی جب بھی واپس گھر میں آئیں، بیٹی قریب ہے تو پہلے بیٹی سے ملاقات کریں، کوئی چیز خریدو تو پہلے بیٹی کو دو، پھر آ کے بیوی کو دو۔ اطلاع ملی کملی والا اللہ نے آپ کے بیٹی کو شہزادہ عطا فرمایا، لیکن دیکھتا نہیں ہے، آنکھیں نہیں کھولتا۔ اللہ کے محبوب چل کے گئے، آمنہ کے لال چل کے گئے، آواز دی بیٹی، سنائے شہزادہ پیدا ہوا جی ابا جان، لیکن پیدا تو ہوا لیکن آنکھیں نہیں کھولی۔ فرمایا اللہ بیٹا میرے حوالے کرو۔ بیٹا گود میں لیا، شہادت والی انگلی لی، دو ابرو کے بیچ پیشانی پہ آپ نے رکھ دی۔ انگلی کا کمال دے، فرمایا انگلی رکھی اور امام علی مقام آنکھیں بھی کھول دی اور مسکرانے بھی لگ گئے۔ آپ نے دائیں کان میں آذان دی، بائیں کان میں تکبیر کہہ دی اور نام حسین رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی یہ دو نام ایسے ہیں حسن اور حسین، یہ صرف میرے رب نے میرے ان نواسوں کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ آج تک تاریخ انسانی میں آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کسی بندے کا نام حسن اور حسین نہیں تھا، یہ میرے شہزادوں کا نام ہے، پہلے نام رکھے گئے دنیا میں۔ نام حسین رکھ دیا۔ ایک مرتبہ ایک اونٹنی پہ سوار ہیں، اونٹنی ادھر جا رہی ہے اور نبی علیہ السلام کی اونٹنی ادھر جا رہی ہے، دونوں بیٹوں کے رونے کی آواز آئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی یہ بچے چپ نہیں کرتے، اتنی رو رہے ہیں۔ کملی والا پانی کی ایک بوند موجود نہیں ہے، قطرہ موجود نہیں، پیاس سے بچے رو رہے ہیں، میں کیا کروں؟ ابا جی مولانا اوپر ہے، میں کیا کروں؟ پیاس سے بچے رو رہے ہیں، پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے حسن یہ اونٹنی قریب کرو، حسن میرے حوالے کرو۔ حسن اٹھا دیا، لے لیا۔ جب حسن لے لیا آپ نے فوراً منہ کے قریب کر کے اپنی زبان امام حسن کے منہ میں ڈال دی، اور جیسے زبان منہ میں گئی خاموش بھی ہو گئے اور چوسنے بھی لگے، چوستے 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 مسکرانے لگے، سیراب ہو گئے۔ اٹھا کے دے دیا، اب رونے والا حسین میرے حوالے کرو۔ اسی طرح پھر اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی، وہ چوستے بھی رہے اور سیراب ہو گئے، وہ بھی ان کو واپس کر دیا۔ اس طریقے سے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی زبان کو چوسا ہو ان کو تمام زندگی وفات کے آخری لمحے تک کبھی پیاس نہیں لگ سکتی۔ اس صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے اللہ کے محبوب کے پاس آیا۔ اللہ کے محبوب گھر داخل ہو گئے، میں پوچھ نہیں سکا۔
تھوڑی دیر میں نے انتظار کی اللہ کے محبوب واپس آئے، اور میں نے دیکھا اللہ کے محبوب پہلے سے موٹے لگ رہے ہیں۔ میں آگے ہوا، میں نے عرض کیا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں آقا، ابھی تو آپ گئے تھے کمزور تھے، ابھی آپ واپس گھر سے آئے تو آپ اتنی موٹے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا قریب آؤ۔ جب قریب آئے تو آپ نے فرمایا میری چادر میرے دائیں کندھے سے اوپر اٹھاؤ۔ جب چادر اٹھائی گئی تو دیکھا دائیں بغل میں حضرت امام حسن کو اٹھایا ہوا ہے۔ پھر فرمایا بائیں طرف سے آؤ، اس چادر کو اٹھاؤ۔ جب ادھر سے چادر کو اٹھایا تو اس طرف امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے۔ پھر آپ نے دونوں کو نیچے ٹھہرایا، پھر دونوں کے سر کو سونگا، حضرت امام حسن کے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے سر کو سونگنے لگے۔ صحابہ رسول فرماتے ہیں میں نے پوچھا آقا آپ نے ان دونوں کے سر کو کیوں سونگا؟ فرمایا لوگ جب خوشبو تلاش کرتے ہیں تو پھولوں کو جا کے سونگتے ہیں کہ اس میں سے خوشبو آئے گی۔ جب میں خوشبو کو سونگنا چاہتا ہوں تو میں اپنے ان دونوں کے جسموں کو سونگ لیتا ہوں۔ یہ ہے خوشبو، یہ امام علی مقام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس دن حضرت امام حسین شہید ہوئے اسی دن، کیونکہ کوفہ تھا، خبر دیر سے آئی، 7 دن کے بعد خبر آئی مدینے میں کہ شہید ہو گئے، اس سے پہلے خبر نہیں ملی۔ کہتے جس دن شہید ہوئے میں دوپہر کو سو رہا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے محبوب بیٹھے رہے اور ان کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور اس بوتل میں خون ہے۔ میں نے عرض کیا کملی والا یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا میرے حسین کا خون ہے، میرے حسین کے خاندان کا 18 شہزادے شہید، 72 افراد، 18 شہزادے۔ فرمایا میرے حسین کا خون ہے۔ وہ شیشی فرماتے کہ میں نے اس خواب کو دیکھا اور اس کے بعد شیشی محفوظ رکھی، 7 دن گزرے کہ اطلاعی اسی دن اسی وقت نبی علیہ السلام کا خاندان کرب و بلا کی وادی میں شہید ہوا۔ وہی دن تھا، وہی وقت تھا۔ آپ کہتے ہو غم کیوں مناتے ہو اور روتے کیوں ہو؟ یہ اعتراض ہے۔ غم منانا بھی اعتراض ہے، رونے میں بھی اعتراض ہے۔ حالانکہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ میرے گھر میں تھے اور مجھے فرمایا ام سلمہ باہر سے دروازہ بند کرو اور میں اندر اکیلا، مجھے چھوڑ دو، ابھی ایک فرشتہ آسمان سے میری تنہائی میں ملاقات کرنے آ رہا ہے، آج تک وہ زمین پہ پہلے کبھی نہیں آیا۔ فرمایا میں باہر ٹھہر گئی، سب پہرے دار بن گئی، کسی کو نہیں آنے دیا، حتیٰ کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسین آ گئے۔ 7 سال کے بچے بھاگتے ہوئے آئے، نانا سے پیار تھا، روکے کون؟ جن کو اللہ کے محبوب کندھے سے اتارے بغل میں لیں، بغل سے اٹھائیں تو کندھے پہ لیں، جو پیٹھ پہ چڑھ جائیں، جو سواری کریں، سجدے آپ لمبی کر دیں، جو رونے کی آواز دروازے پہ چلے جائیں، میری بیٹی فاطمہ میرے بیٹوں کو رلایا نہ کر، میں محمد سو نہیں سکتا۔ اتنی محبت ہے آپ کی۔ فرمایا حضرت امام حسین آ گئے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے، میں نہیں روک سکی، وہ اندر چلے گئے، سب کو روکا اس کو نہیں روک سکی۔ جب اندر چلے گئے میں نے دیکھا مسکرائے، خوش ہوئے، کھڑے ہو گئے، اٹھایا، سینے سے لگایا، گود میں لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دروازہ بند کر کے باہر رکی اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے اللہ کے محبوب کے رونے کی آواز آئی کمرے سے، اسی حجرے سے، اور اتنی آواز آئی باہر کہ میں حیران ہو گئی کہ اتنی دیر میں کیا ہو گیا۔ میں اندر گئی، دروازہ کھولا، میں نے دیکھا اللہ کے محبوب نے اپنے نواسے کو، لخت جگر کو، اپنی آنکھوں کے چین کو، سکون کو اپنے سینے سے چمٹا، ایسے سینے سے چمٹایا ہوا،
رو رہے ہیں، سینے سے چمٹا کے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ جو فرشتہ بھی آیا تھا اسرافیل علیہ السلام، جیسے مجھے دیکھا بچے سے پیار کرتا، انہوں نے کہا ہو آپ کے اس بچے کو کربلا میں آپ کی امت کے لوگ شہید کر دیں گے، اور مجھے وہ جگہ دکھا دی، مجھے وہ مٹی دکھا دی، میں تو اس غم میں رو رہا ہوں، اور رونے کی آواز باہر گئی۔ لیکن یاد رکھو یہ سازش اسلام کے خلاف یہودیوں نے تیار کی۔ حضرت عمر کو شہید کیا، حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، خوارج کو پیدا کیا، جنگ جمل، جنگ صفین، جید اکابرین اور اصحاب پیغمبر کو شہید کرنے والے یہی یہودی سازش۔ مقصد یہ تھا کہ اتنی بڑا زخم دو مسلمانوں کو کہ ان کی نسلیں قیامت تک اس درد میں کرب میں جئیں اور برداشت نہ کر سکیں۔ جب دیکھا کہ ان کو تو پرواہ نہیں ہوتی، ایک امام شہید ہوا، دوسرا آگے آ گیا وہ شہید ہوا، تیسرا آگے آ گیا وہ شہید ہوا، چوتھا آگے آ گیا، ان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ آخر میں انہوں نے بڑی چال چلی کہ نبی کے خاندان کو وہاں بلایا کہ اب ان کو اتنی بڑی ضرب لگائیں گے قیامت تک یہ روتے چیختے رہیں گے۔ لیکن یاد رکھو ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہم غم ضرور مناتے ہیں۔ 10 محرم آتا ہے، ہمیں غم یاد کروا کے جاتا ہے، ہم بھی اس دن کے اندر غم کر کے ایک عہد کرتے ہیں اور ایک جذبہ لے کے اٹھتے ہیں۔ اگلے دن دیکھیں ہم باپ کو بھی روتے ہیں، ماں مری کو بھی روتے ہیں، بیٹا مرے روتے ہیں، اور بیٹی مرے روتے ہیں، دوست پیر مرشد مرے روتے ہیں۔ لیکن 1-2 دن کے بعد، 3 دن کے سوگ کے بعد پھر ہم مطمئن ہو کے زندگی کا آغاز کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان ہے، ہم غم منا کے اگلے دن پھر کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال دیتے ہیں، تلوار لے کے آ جاتے ہیں کہ اگر تیری جرت ہے پھر کوئی صدمہ دے۔ لیکن ہم انشاءاللہ مسلمان ایک قوم ہے، قوم ہے یا نہیں ہے؟ آپ حسینی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ہمیں جذبہ حسینی عطا فرمائے۔ کیا سبق دیا امام حسین امام علی مقام نے؟ فرمایا کہ اگر اپنی جان دینی پڑے قربان، معصوم پہلا شہید کربلا میں علی اکبر، پہلا شہید، علی اکبر بھی شہید، علی اصغر بھی 2 سال کا بچہ۔ آخر میں فرمایا وہ جو 2 سال کا دودھ پیتا بچہ ہے اس کو تو لے آؤ، میں اس کو تو پیار کر لوں۔ لے کے گود میں بیٹھے ہوئے ایک ظالم نے ایسا نشانہ بنا کے لگایا کہ ان کے حلق میں جا کے لگا اور خون کا فنوارہ نکلا۔ امام علی مقام نے اپنے ہاتھوں میں خون لیا اور لے کے رب کی طرف بلند کیا، اللہ میرے اس کے بھی شہادت قبول فرما، اس کی بھی شہادت قبول فرما۔ پیغام دے گے دنیا کو کہ خیال رکھنا اللہ کے دین کے لیے، یہ نہ سوچنا کہ میرا وطن مدینہ ہے، میں نے واپس مدینے جانا ہے، نہیں نہیں، میرا نانا کملی والا ہے، میرا ابا حیدر کرار ہے، میں خاتون جنت کا دل کا ٹکڑا ہوں، نہیں نہیں، میں جنت کے سردار جوانوں کا سردار ہوں۔ ساری نسبتیں ایک طرف، اللہ کا دین اگر قربانی مانگے پھر کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال دینی۔ فرمایا پھر سچ کا ساتھ نہ چھوڑنا، پھر جھوٹ کا ساتھ نہ دینا، فسق و فجور کا ساتھ نہ دینا۔ پوری دنیا کے علماء کا، میرے علماء کا، میرے عقائد کی ترجمانی یہ ہے کہ امام علی مقام کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، یہ خاندان حق میں تھا اور یزید ہی ظالم تھا اور اس نے ظلم برپا کیا۔ یزید تجھے کوئی حق نہیں بنتا تھا، ایک اقتدار کی خاطر تو نے نبی کے خاندان کو کرب و بلا کی وادی میں ذبح کر دیا۔ لیکن یاد رکھو ہم بھی مسلمان نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آج بھی دنیا کے اندر وہی تعلیمات محمدی اور کربلا کی تعلیمات آج بھی موجود ہیں کہ اگر دنیا میں آپ کو جہاد نظر آتا ہے، کفر نے تو کوشش کی کہ ہم مسلمانوں کو لڑوا دیں گے، کبھی فرقہ واریت میں لڑوا دیں گے، کبھی ان کو ذاتی اختلافات میں لڑوا دیں گے، کبھی ان کی ملکوں کی تقسیم کروا کے لڑوا دیں گے۔ لیکن مسلمانوں پہ اللہ کی نظر اور کرم دیکھیں اور مدینے والے کی رحمت کا سایہ دیکھیں کہ آج بھی دنیا کے اندر
جذبہ حسینی موجود ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو فلسطین میں جا کے دیکھ لو، اگر یقین نہیں آتا تو کشمیر میں جا کے دیکھ لو، اگر یقین نہیں آتا تو بغداد میں جا کے دیکھ لو، عراق میں جا کے دیکھ لو، شام میں جا کے دیکھ لو، اگر یقین نہیں آتا تو اپنے پڑوس افغانستان میں جا کے دیکھ لو۔ جذبہ حسینی اپناؤ گے نہیں اپناؤ گے؟ جو حسینی ہاتھ کھڑا کرو، حسینی، یزیدی نہیں، یزیدی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، منہ پہ پھیرو۔ اگر چہرے پہ داڑھی نہیں تو حسینی نہیں، اگر جھوٹ بولے گا حسینی نہیں، زنا کرے گا حسینی نہیں، فساد کرے گا حسینی نہیں، جھگڑا کرے گا حسینی نہیں، ظلم کرے گا حسینی نہیں، حقوق کھائے گا حسینی تب بھی حسینی نہیں، پیٹھ موڑ کے بھاگے گا حسینی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں، اس سے یہ نہ سمجھو کہ یہ مسلمان ہی نہیں۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے چہرے داڑھی سے مزین نہیں تھے لیکن ان کے سینے ایمانوں سے مزین تھے۔ ہم نے غازی علم الدین کو دیکھا، ہم نے ممتاز قادری کو دیکھا۔ میرے مسلک کا لوگ نہیں، لیکن پھر بھی اسلام عقیدت ہے کہ جب بھی ضرورت پڑی یہ نہ سوچو کہ داڑھی والا سامنے ٹھہرا یہ نمٹے گا۔ ہم نے بغیر داڑھی والوں کو بھی دیکھا کہ ان کے سینے میں عشق مصطفیٰ تھے اور اہل بیت کی محبت سے لبریز تھے۔ اہل بیت سے محبت کرو گے نہیں کرو گے؟ اور ایمان کا حصہ ہے، ہماری ایمان کا حصہ ہے، یاد رکھو۔ بغض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میرے حسن حسین سے محبت کرے گا اس نے میرے ساتھ کی۔ اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کرنا، اللہ جو ان سے بغض کرے تو انہی سے بغض کرنا۔ اس لیے فرمایا کہ میرا محبوب آپ کو اتنی پیاری لگتی ہے اولاد، تو ہم نے جو درود بھیجا اس کو بھی دو حصے کر دیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل، دو حصے کر دیے۔ یہ آپ کا حصہ، یہ آپ کی آل کا حصہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر بغض ہوگا نماز ہوئی؟ بغض ہوا عبادت ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ نہ درود مکمل ہوا، نہ تیری عبادت ہوئی، کسی کام کی نہیں۔ محبت کر ان کے ساتھ۔ آمنہ کے لال نے حکم دیا ہے کہ میرے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار بنیں گے۔ اگر جنت میں جانا ہے سردار تو یہی ہوں گے، جنت کے اندر جھنڈے انہی کے ہاتھ میں لہرائیں گے۔ لہذا خاتون جنت آپ کی ماں ہوگی اور جنت کے شہزادے حسن و حسین ہوں گے۔ حسینی بنو گے نہیں بنو گے؟ جی قربانی دو گے نہیں دو گے؟ ملک کے لیے دو گے؟ ہم وطن کے لیے قربان، ہم اپنے عقیدے کے لیے قربان، اپنے نظریے کے لیے قربان، ہم اللہ کے محبوب کی سنت و اداؤں کے لیے بھی قربان، آپ کے اصحاب و اولاد کے لیے بھی قربان، ہماری ہر چیز قربان، ہم ہر چیز قربان، آنکھیں قربان، جگر قربان، من قربان، تن قربان، مال قربان، اولاد قربان، وطن قربان، گھر قربان، سارے خاندان قربان کر دیں آمنہ کے لال کی ایک ایک ادا کے اوپر۔ کرو گے نہیں کرو گے؟ پھر داڑھی رکھو گے نہیں رکھو گے؟ جی جان کی قربانی تو جب ہوگی، پہلے داڑھی کی قربانی تو دو گے نہیں دو گے؟ میرے حسین کی داڑھی تھی نہیں تھی؟ جی جو مانتے ہیں کہ مولا علی کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حضرت امام حسن رضی اللہ کا جو چہرہ تھا سینے تک یہ نبی علیہ السلام کے چہرے سے ملتا تھا، اور باقی بدن مولا علی شیر خدا کے چہرے سے، جسم سے ملتا تھا۔ آپ نے فرمایا حسن میرا بیٹا ہے کہ اس کا چہرہ میرے چہرے سے ملتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا حسین ان کا چہرہ مولا علی شیر خدا کے چہرے کے ساتھ ملتا تھا اور بدن نبی علیہ السلام کے بدن سے ملتا تھا۔ فرمایا حسین علی کا بیٹا ہے، حسن میرا بیٹا ہے، ان دونوں کی داڑھیاں ہیں اور نبی علیہ السلام کی داڑھی ہے، حضرت مولا علی کی داڑھی ہے۔ 1,24,000 نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے خواتین کے علاوہ سب کی داڑھیاں ہیں، لہذا یہ داڑھی انبیاء کی بھی تھی، آل کی بھی تھی، اصحاب کی بھی تھی، اولیاء کی بھی تھی۔ اور تیرے چہرے پہ داڑھی نہ ہو تو پھر اچھی بات تو نہیں ہے۔ داڑھی رکھو گے نہیں رکھو گے؟ ایک جوان مدینے والے کا عاشق، کربلا والوں کا غلام، ان کے ساتھ جنت جانے کے لیے جو تیار ہو کربلا والوں کے ساتھ،
وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے میں داڑھی نہیں کٹواؤں گا، ہاتھ کھڑا کر ایسے ماشاءاللہ سارے انشاءاللہ ہم سب جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول و مقبول فرمائے۔